یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنہ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ فأنا یؤفکون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب فإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سلسلے میں باتیں آئی تھیں، آج جو آیت آ رہی ہے وہ اس کی کنکلوڈنگ آیات ہیں۔ ان میں سے کچھ میں نے پڑھی ہے، 3-4 آیت انشاءاللہ اگلے درس میں یہ صورت ختم ہو جائے گی۔ اس میں صرف جواب ہے ان لوگوں کا جو نبی کریم، جیسا اس سے پہلے بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے جو دلیل پیش کیا تھا وہ گزشتہ درس میں، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطو بیمینک، اے نبی آپ تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، بات آئی تھی۔ یہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم نے رسول کو رکھا ہے ایسا کہ ایک شخص جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، اس کے بعد پورے زندگی کے تمام معاملات کو ایسے حل کر رہا ہو جیسے دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہی بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا رسول ہے بھیجا ہوا۔ نہیں تو دنیاوی اگر کوئی ہو تو پڑھے لکھے لوگ بھی کس حد تک زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، جانتے ہیں۔ جو بڑے بڑے فلاسفر کے بھی نام سے مشہور ہیں، کس حد تک حل کر پائے یا اور بڑھا دیا، یہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ آج اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ خصوصاً یونان اور روم، ان دونوں کی تہذیب اور آج کا یورپ جو ان کی تہذیب پوری دنیا پر ہے، ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے انٹلیکچوئلز نے کتنے مسائل حل کیے ہیں یا مسائل بڑھا دیے ہیں، چاہے وہ آبادی کے مسائل ہوں، انپلائمنٹ کے مسائل ہوں، فحاشی اور یانیت کے مسائل ہوں، عورتوں کے ساتھ ظلم کے مسائل ہوں، یہ بڑھا یا گھٹا ہے یہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اب ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو عذاب، جو جن عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ لے آئیے عذاب۔ یہ قرآن میں بار بار اس کو پورا ایک مسئلہ ہے استعجال بالعذاب کا، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، چند باتیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے تمہارے اوپر جب تمہارے ماننے پر۔ تو اولاً تو نبی سے کہہ دیا، تو نبی نے جو جواب قرآن میں اور دوسری جگہ دیا ہے وہ یہ کہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو نہیں لائیں گے عذاب۔ ہمیں تو اللہ نے کہا ڈرانے کے لیے، ہم نے ڈرا دیا ہے، وارننگ دیا، معاملہ تمہارا ہے، تم جانو جب آئے گا۔ یہاں اللہ نے جواب دیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کیا یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقررہ نہیں ہوتا جو میری حکمت نے مطلب مقرر کیا ہے تو اب تک تو جو تمہارے حالات ہیں عذاب آ چکا ہوتا۔
یہ تو ایک وقت ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آ جاتا اچانک ایسا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، عذاب آ گیا، اچانک سے آ گیا، زلزلہ آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے، آسمان سے پتھر کی بارش نازل ہو جاتی ہے، ویسے ہی آ جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ایک چیز اور ہم لوگ کو جان لینا چاہیے کیلکولیٹ کر کے، کہ اللہ نے قرآن میں ایک بنیادی جواب یہ دیا کہ یہاں کا 1000 سال اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے۔ تو اگر عذاب آنے میں 100-200 سال بھی لگا تو دیکھ لیجئے کہ کتنے منٹ یا کتنے سیکنڈ لگے ہیں، یہ بھی دھیان رکھیے گا۔ یہ اللہ کا ٹائم اور یہاں کا ٹائم کا جو فرق ہے، تو عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے بس، اور وہ وقت آ گیا اگر تو کہہ دیا لا یستاخرون الساعۃ ولا یستقدمون، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ دوسری جگہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کہا ہے کہ ہم، یہ میری طرف سے ایک موقع ہے جو تمہیں دیا گیا ہے کہ اب آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، لیکن اس کے لیے ہم نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے عذاب کے لیے جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں جو جاہل، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آ جائے گا عذاب اچانک تو پھر سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر کہا کہ وہ عذاب کے لیے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اس کے بعد دوسرا عذاب والا یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ تو آلریڈی وہاں کافروں کے لیے جہنم جو گھیرے ہوا ہے، آلریڈی وہاں انتظار کر رہی ہے جہنم، بس موت آنے کی دیر ہے۔ یہ دوسرا عذاب ہے جو وہاں آئے گا۔ تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو تو یہ دیکھ لو، یہ میرا جواب ہے۔ باقی مرضی تمہاری، ہم نے رسول بھیج دیا ہے، کتاب بھیج دیا ہے، فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، مانو مت مانو، نہ مانو، میرے رسول نے بتا دیا، مانو گے تو یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو وہ ہوگا، مرضی تمہاری ہے۔ یہاں پر چوائس ہے، اختیار دیا ہے، جو مرضی تم کر لو۔ اس کے بعد اس عذاب کی ایک جھلکی دے دیا ہے کہ یوما، اس دن، یغشاہم العذاب، قیامت کے دن والا عذاب کی تفصیل بتا دی گئی۔ یوما یغشاہم العذاب، جب عذاب ان کو گھیر لے گا۔ یغشا پردے کے لیے بولتے ہیں، جب گھیر لے گا۔ من فوقہم، اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ، ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اوپر سے نیچے سے تمام عذاب ہوگا۔ جہنم کے عذاب کی نوعیت آپ لوگوں نے پڑھا ہوا، قرآن میں بہت جگہ بیان ہوئی ہے، کتنا دردناک وہ عذاب ہے۔ اس کے بعد ان کے جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، مسلمانوں کو، کیونکہ مکی، جیسا کہ ہم نے کہا مکی صورت ہے، اور مکہ میں حالات بڑے الگ ہو گئے تھے، تو یہ قرآن کا، جیسا کہ میں نے بار بار ذکر کیا ہے، یہ انداز ہوتا ہے کہ مسئلہ تو ایک جگہ اٹھتا ہے، لیکن جواب اس طریقے کا آتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس طرح کے جو بھی مسائل آئیں گے ان کا حل اس میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا حال ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، ان ارضی واسعۃ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، میری زمین بہت وسیع ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو عبادت تم میری ہی کرو۔ یہ کیوں کہا گیا کہ میری عبادت کرنے میں، یعنی توحید کے لیے، تم کو جو کچھ کرنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا ملک چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، خاندان چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، نکل جاؤ جدھر جانا ہو، لیکن اس پر کمپرومائز نہ کرو، توحید پر کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ ٹھیک ہے، وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یہاں وطن چھوڑنے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت محبوب تھا، مگر تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ توحید کے لیے ہی تو ہجرت کر گئے، چلے گئے۔ تو ہمارے یہاں خاص کر آج کی دنیا میں خود ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے ہمارے یہاں، ہے نا، جو پے رہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وہی حالت ہے آج کل۔ تو اور ہی چل رہا ہے وہ وندے ماترم کا ایشو جو، تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ مطلب اور کوئی مسئلہ ہو زندگی کا تھوڑا بہت، تو تھوڑی بہت انسان کمپرومائز کر لے۔ مسجد میں نماز نہیں پڑھ دیتے، انسان گھر میں پڑھ لے گا، جو بھی ہو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، لیکن چلیے،
لیکن اس پر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے، تو پھر تو بنیادی ختم ہو گئی، پھر اسلام دین ہی ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا۔ اس کے لیے جو کچھ چھوڑنا ہے سب چھوڑ دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ توحید پر قائم رہنے کے لیے جو بھی چھوڑنا ہے چھوڑ دو۔ گھر دوار تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، سب دنیا چھوڑنا ہے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، قتل کر دو گے نا کر دو، اس سے ہم باز نہیں آ سکتے۔ یہ ہے اسلام کا موقف توحید کے سلسلے میں، اور اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ توحید جو ہے کسی بھی حال میں مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں توحید پر جو معاملہ چل رہا ہے پورے ایک طبقے کا، توحید کہتے ہی ہیں کہ اپنے ہر معاملہ، اپنی تمام دعا، اپنی تمام مناجات، اپنی تمام عبادات سب خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ کسی طریقے کا کوئی وسیلہ، کوئی باتیں، قرآن نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے یہاں وسیلے کے نام سے ہی سارا، اور ہمیشہ ہی آیا ہے اسی کے نام سے، کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ تو اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو اسے تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کے چچا کو لے گئے کہ چچا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم ان سے کہا کرتے تھے بارش کے لیے دعا کر دیجئے، اب آپ ان کے چچا ہیں تو اب آپ دعا کر دیجئے۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے آپ کے روضہ اطہر پر جا کے کہیے کہ آپ دعا کر دیجئے، کسی نے نہیں کہا۔ آپ چچا ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کیا اور بارش ہوئی، یہ حدیث میں یہ بات۔ تو یہ دعا اور مناجات، اور یہ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ ہم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ قرآن میں کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارے تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کو دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان سب کے قرآن میں ہوتے ہوئے یہ اس طرح کا وسائل اور وسیلہ، یہی چیز آگے جا کے شرک کا سبب بنتی، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان سے کیا کہیں گے۔ اولاً تو اس میں ایک سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو انتقال کر گئے ان کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو موت نہیں آئے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو دنیا کا۔ موت آنی ہے، موت آ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کون کس حال میں ہے ہم صرف نبی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نبی کے بارے میں بتائے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کو اللہ کس مقام پہ رکھے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم لوگ جان بھی نہیں سکتے۔ باقی کون کس مقام پر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، عذاب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، اور یہی چیز توحید کو مجروح کرتی ہے۔ اسی بات کو بچوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھا دینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں قبر پرستی، مزار پرستی، اور یہ تمام پیر پرستی، بزرگ پرستی جو چلی آ رہی ہے، وہ اسی کا شاخسانہ ہے، جو شرک یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ عام طور پر شیعوں سے آیا ہمارے یہاں لے کے۔ اگر پوری تفصیل دیکھیے گا تو یہ شیعوں سے آیا ہے کہ ان کے یہاں امام کی پرستش ہوتی ہے، اس لیے، اور امام کو معصوم مانا جاتا ہے اس لیے۔ ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا احترام، ان کی عزت بہرحال تو ہر مومن کے لیے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے تو یہ کہا کہ آدم کی اولاد کو ہی ہم نے عزت والا بنایا، مکرم بنایا ہے۔ آدم کی اولاد وہ غیر مسلم بھی ہے، اور یہاں تو اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بہت زیادہ متقی آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا احترام، اس کی عزت تو دل میں ہوگی، وہ رہتی ہے۔ لیکن یہ عزت احترام اپنے لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ لمٹ سے جہاں بات بڑھی اور پھر وہ شرک کا معاملہ شروع ہوا، تو یہاں تک کہ قرآن میں بھی بار بار آیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی کو بھی اپنے حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو ایک اور حدیث ہے اس سلسلے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما یطرۃ النصارى، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مطلب مجھے میرے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا اور ان کو خدا بنا دیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، بس۔
تو اب بولیے کوئی تو نہیں کر سکتا کہ نبی کا احترام کوئی نہیں کرتا. نبی کا احترام کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو خیال بھی دل میں آنا اس کو کفر پر لا دے گا. لیکن نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے. نبی کی اتباع کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، نبی کی پرستش نہیں کی جاتی. یہ ہمیشہ دھیان میں رہنا چاہیے. تو اس لیے یہاں جو بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے، توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، توحید نہ چھوڑو، کیونکہ یہی میرے آخرت میں نجات کی ضمانت دیتا ہے. اس لیے توحید پہ سختی سے قائم رہنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے بتا دیا. ایسے توحید کی بڑی تفصیل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بتا دی گئی کہ ہر نفس کو چکھنا ہے مزہ موت کا. یہ تو آیت سب کو یاد ہوتی ہے، یاد بھی رہتی ہے، لیکن برا عمل کرتے وقت یاد نہیں رہتا. یہ بھی بات ہے، شیطان بھلا دیتا ہے. ثم الینا ترجعون، اس کے بعد پھر تم میرے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم وطن بھی چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ موت تو ایک دن آنا ہی ہے. نہ چھوڑو گے تب بھی آنی ہے، چھوڑو گے تب بھی آنی ہے. کیوں نہیں اللہ کی راہ میں آئے کہ وہاں میری نجات ہو جائے؟ کیوں نعوذ باللہ ہم شرک پر قائم رہیں، یہاں مشرکانہ اعمال کرتے رہیں؟ یہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے جو لوگ اور نیک عمل کیا، لنبوینہم من الجنہ، یقیناً ضرور بالضرور ہم ان کو جنت میں غرفاً، ایسی جگہ، ایسے کمرے میں رکھیں گے. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، اور یا ایسی جگہ ان کو بوا کہتے ہیں، کسی کو ایک جگہ مقیم کر دینے کو، ایک جگہ رہنے کو، بسانے کو. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے ہر جگہ، چونکہ عرب میں عام طور پر وہی جگہ، عام طور پر جو محل وحل پہلے بھی مہاراجہ بناتے تھے تو اونچی جگہ پر بناتے تھے، اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، چاروں طرف باغات ہیں، وہی نقشہ کھینچتا ہے. ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنت یا جہنم دونوں کا جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وہ انسانی فہم کے اعتبار سے ہے. انسان کتنا عیش سوچ سکتا ہے، یہی اس کی عیش ہے. اب اتنے حرم ہوں گی، بیویاں ہوں گی، تو یہاں بھی حرم رکھتا ہے، لو یہ بھی ہوں گی تمہاری، یہ جنت ہے. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تو کوئی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت ہے کیا. یہ تو ہمارے سمجھ کے اعتبار سے بتا دیا گیا. من تحت الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، تو اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں. الذین صبروا، یہاں یہی صبر قرآن میں بار بار آیا. صبروا یہی ہے. اب صبر ہی تو کرنا ہوگا. گھر چھوڑا، دوار چھوڑا، مال دولت چھوڑا، سب کو چھوڑا، چلے گئے وہاں، بے خانمہ ہو گئے، نہ پیسہ نہ کچھ. تو اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اس کے بعد آگے بات آ بھی رہی ہے. انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اب یہ ہندوستان چھوڑ دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے، دوسری کنٹری، یا جہاں بھی ہم جانا چاہیں، ہم کو ویزا مل جائے، رہنے کی اجازت مل جائے، ہم چلے گئے. وہاں جا کے ہم کیا کریں گے بھائی؟ یہاں تو ہم نوکری کر رہے ہیں سرکاری، یا یہاں میرا بزنس ہے، وہاں تو ہم برباد ہو جائیں گے. اس کا جواب قرآن نے دیا ہے سارا، کہ ذہن میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے. کہا کہ پہلے تو کہا الذین صبروا، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہونا ہوگا ہوگا، میرے رب نے کہا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اور جتنی مصیبت اس راہ میں آئے گی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کوئی بات نہیں. وَرَبْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو ان کی پہلی سمجھیے کہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں نا، تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس پر کیا ایمان نہیں ہوتا انسان کو؟ یہی شیطان ورغلا دیتا ہے. جب ہم واقعی یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ نے کہا چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پر توکل ہے میرا، جو اللہ کرے گا. تو سب سے پہلی چاہتی ہے کہ بھائی تو ہم تو بھوکے مریں گے وہاں جا کے، کیا ہوگا میرا؟ کہیں مسجد کے آگے نہیں بیٹھنا پڑ جائے ہم کو، بھائی دے دیجئے ہم مسافر ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے دابہ ہیں، جانور ہیں، جاندار، جان والے ہیں، جو بھی ہیں، جو اپنا رزق لے کے چلتے ہیں. کون ہے یہ چڑیا چکو جانور کا رزق لے کے چلتے؟ نہیں نا. لیکن اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. وَإِيَّاكُمْ، وہ تم کو بھی دے گا. اس پر ایمان نہیں کیا؟
چھوڑ دو گے اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنی نوکری توحید کے لیے، اللہ کے لیے، یاد رکھیے گا مین اصل چیز اللہ کے لیے اگر چھوڑیں گے تو اللہ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے. کوئی اور پرپس ہے تو اور دوسرا معاملہ ہے. اللہ کے لیے اگر ہم چھوڑیں گے، اللہ نے کہا کہ تو دیکھ لو ہم جانور، چڑیا چکو، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کو ہم رزق دے رہے ہیں. یہ کیا کماتا ہے کیا وہ لوگ کہ ہم دے رہے ہیں اس کو؟ وہ یاکم، اور تم کو بھی دے گا. وہ اتنی چیزیں نہیں دیکھتے ہو تم. وہ سمیع العلیم، وہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تم نے کس لیے چھوڑا وطن، کس لیے تم نے ہجرت کی؟ یہ ہجرت کی پہلے کی آیت ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو یہ بات، ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے لوگ، ہر صحابہ ابو بکر اور عمر تو ہوتے نہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ویسے ہر طرح کے لوگ تھے. تو کچھ کمزور ایمان والے تھے، کچھ جو، تو اللہ تعالیٰ یہاں ساری باتیں ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ پر جب بھروسہ ہی ہے تو پھر بھروسہ کر کے نکل پڑو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. تو نکلے تو کہاں پہنچ گئے؟ حکومت کر لیا، مکہ ہی فتح کر لیا آ کے. یہ تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ مکہ فتح ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجئے، رسول کے باقی لوگ تو بھئی جب خندق میں پتھر توڑ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں روم کا محل، میں دیکھ رہا ہوں یمن کا محل. تو لوگ سوچتے تھے کہ کیا بات رسول کہتے ہیں. تو وہ تو رسول تھے، ان کو اللہ نے تو صرف یہی بات ہے نہیں کہ اللہ نے ان کو بتایا. ان کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ایسے بھی بہت آگے کی چیز سمجھ لیتے ہیں. جیسے کوئی ہسٹورین ہوتا ہے بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہے جو ہم عام آدمی نہیں سمجھے گا. سائنٹسٹ ہوتا ہے بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے دیکھ کے چہرہ بتا دیتا ہے بیماری، چونکہ وہ جانتا ہے. تو نبی کہیں اس سے آگے کی چیز جانتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے تو وہ دیکھ لیتے تھے. تو یہ چیز لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. غزوہ خندق کے بعد ہی آپ نے کہہ دیا کہ اب وہ لوگ ہمت نہیں کر پائیں گے تم پر، یہ لاسٹ ہو گیا. غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا اب یہ ہمت نہیں کر پائیں گے تم پر اٹیک کرنے کی. اب تو جو ہوگا ادھر ہی سے ہوگا جو معاملہ ہے، اور وہی ہوا. تو یہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ توحید کے لیے تمہیں جو کچھ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، وطن چھوڑنا ہے چھوڑ دو. وطن پیارا نہیں ہے، توحید پیاری ہے، ہمیں آخرت پیاری ہے، اللہ کی رضا پیاری ہے. تو باقی ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے گا رکھے گا. تو وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور یہ کہا کہ کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں. کوئی نہیں اٹھائے پھرتا ہے. بھئی ہم لوگ تو اٹھائے رکھتے ہیں نا، بینک بیلنس رکھتے ہیں، گھر میں سامان رکھتے ہیں، 1 مہینہ کا تو اناج ہے ابھی، چلو کوئی بات نہیں. یہاں تو کہہ رہے کون ایسا ہے جو اٹھائے رکھتا ہے؟ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، سب کو پورا کر رہا ہے. وَإِيَّاكُمْ، تو وہ تم کو بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہاں سے توحید کی خاص بات آ رہی ہے کہ دیکھو ان کے فطرت میں توحید ودیت ہے، لیکن یہ شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور کہ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ. قرآن یہ لَيَقُولُنَّ اللہ کا جو عربی معنی خالی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے، نہیں، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں، پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب جان رہے ہیں کہ اللہ ہے، خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہے، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اللہ ہے جو کسی کے لیے رزق وسیع کر دیتا ہے اور کسی کو تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. قرآن میں دوسری جگہ یہ بات سورہ زمر یہی آیت آئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اور سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. اس کے بعد ان سے سوال کرو کہ پھر ان لوگوں کو پھر کے پاس کیوں جاتے ہو، ان بتوں کے پاس؟ یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے. تو ان کا جواب قرآن نے نوٹ کر دیا ہے. وہ جواب
دیکھ لیجئے اس جواب کو ان جواب سے ملا کے جو ہم اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں تو کیا ملتا ہے. ما نعبدہم، ان کا جواب ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہمیں اس سے قریب کر دیں گے. اگر ہم منع کرتے ہیں تو آج کیا جواب ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. یہی مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن جاتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ہیں. لیقربونا الی اللہ، اللہ کے مجھے قریب کر دیں گے. زلفن، وہ بھی قریب کرنے کا، اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ کر دیں گے. اسی کو قرآن نے شرک کہا ہے، ورنہ ڈائریکٹلی اللہ کا بت کسی نے نہیں بنایا. بت تو انہی لوگوں کا بنا. کعبے میں جو بت تھا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں کا بت تھا، نیک لوگوں کا بت تھا، اور ان کے ہاتھ میں تاش کا پتی بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے، کہا کہ لعنت ہو ان کم بختوں پر، ان لوگوں نے کبھی جوا نہیں کھیلا. اور بھائی اس کو جوا کو جائز کرنا تھا تو کیسے نہیں کرتا، تو وہ جائز کروایا تھا. ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے کبھی بھی جوا نہیں کھیلا، لعنت ہو ان لوگوں پر. تو یہی چیز ہے جس کو قرآن نے منع کیا، یہی توحید آ رہی ہے، اور اسی پر یہی قرآن نے کہا کہ ہم آزمائیں گے کہ ہم توحید پر کتنا قائم رہتے ہیں. یہ اس کی پہلی آیت ہے جو ہم آزمائے جاؤ گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہاں سے شروع ہوئی یہ بات، پہلی آیت، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ماذا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمائے نہیں جائیں گے. یہی آزمائش ہے، نوکری چھوڑنا، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا. توحید کے لیے کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں. قرآن نے کہا دیا کہ یہ ہے کہ جہاں تک رزق کا معاملہ ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بڑھاتا ہے کسی کو گھٹاتا ہے. یہ تمہارے جگہ چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں جاؤ گے جو اللہ دینا ہے وہی دے گا. صحابہ کرام جتنے وہاں گئے ان میں سے بہت امیر بھی ہوئے، سب کچھ چھوڑ کے گئے. عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے کچھ دینا شروع کیا تو کہا کہ نہیں ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو. اور سب سے بڑے پیسے والے وہی ہوئے. اور بھی لوگ پہلے بھائی مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی گئی، پھر لوگ سیٹل کر گئے. تھوڑے دن کی تکلیف ہوتی ہے، ہم جب گھر شفٹ کرتے ہیں تو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے نا، ہفتہ 10 دن تو سامان بکھرا ہوتا ہے، کون جگہ پر چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے پھر سیٹل کر گئے وہ لوگ. یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنی اس کے لیے توحید پر کوئی کمپرومائز نہ کرو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ایک آیت اور ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے، یعنی سوکھا ہو جانے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے پھر دوسرے کے پاس پانی کی دعا کرتے ہیں کہ تم پانی برسا دو. جان رہے کہ اللہ برساتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی اور کے تھرو آؤ میرے پاس، مجھ سے دعا کرو ہم دیں گے. ایک آیت یہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس ایک کھیل تماشا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، ادھر سے گزرتے ہوئے آنکھ سے آنسو ہونا چاہیے. کیا ہے یہ 4 دن کا معاملہ. ہم لوگ اس ایج میں بیٹھے ہیں، کل کی بات آ رہی تھی، ہاف پینٹ پہن کے اسکول جا رہے تھے، اور آج بیٹھے ہیں بس انتظار ہو رہا ہے کہ اب تو میرا وقت ہو چکا. غور کیجئے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. آئے دنیا میں باپ ماں رہے، تھوڑا جوان ہوئے، کچھ کمانا دمانا شروع کیا، بال بچے ہوئے، معاملہ چلیے جناب معاملہ ختم ہو گیا. لگتا ہے ایسے سرک گئی زمین، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہی قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بس ایک کھیل تماشا ہے. میچ ہوتا ہے، میچ دیکھتے ہیں نا جا کے، تو جتنے دن کا ہوتا ہے وہی دیکھ لیجئے. یہ میچ ہے، یہ چل رہا ہے دنیا کا کھیل تماشا ہے. 4 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. یہ شعوری طور پر دل میں اترنا ہے کہ ارے دنیا میں کیا ہے. اگر یہ انسان کو یہ اتر جائے تو زیادہ کوشش ہی نہیں کرے گا. بھیا دنیا میں کتنا دن کا معاملہ ہے. ٹرین پر جاتا ہے آدمی تو کیا سوچتا ہے، ارے کتنا بہار پہنچنا ہے، پٹنہ کتنا دیر لگے گا یہاں سے، رات بھر کا معاملہ ہے، تھوڑا تکلیف ہی کر لیں گے. چلو کھانا اچھا نہیں ملا کوئی بات نہیں، اسٹیشن سے خرید کے کچھ کھا لیں گے. اب تو پہنچنا ہے، اس کے بعد آرام سے رہیں گے. یہی کہتا ہے نا. تو یہ بھی سفر ہی ہے. ایسے یہ بھی زندگی ایک سفر ہی ہے. کتنا دن کی بات ہے،
چلے جائیں گے کل کو. وہ بھی اگر ٹائم پر گئے, جو ایک ٹائم عام طور پر بنا ہے, نہیں تو کب کیا ہو جائے تو اللہ ہی جانتا ہے. دن رات آدمی سنتا رہتا ہے کہ ارے فلاں صاحب کل تو ملے تھے, انتقال کر گئے, چلیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھے آدمی تھے, معاملہ ختم ہوا 2-4 دن. یہ موت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی لیے کہا کہ موت جو ہے نا, حدیث کے الفاظ تو مجھے نہیں یاد آ رہے, وہ معنی اس کا ہے کہ مزہ کو کرکرا کر دینے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھو, جو مزہ کرکرا ہو جائے گا, یعنی موت. اس لیے کہا قبرستان جایا کرو, دیکھا کرو بٹلہ ہاؤس قبرستان, آستانے پر نہیں, قبرستان, عام قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے. کل کو ہمیں بھی یہیں آنا ہے, 4 آدمی لے آئیں گے, معاملہ ختم ہوگا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. دوسری جگہ ہے الا متاع الغرور, یہ دھوکے کی ٹٹی ہے, ایک دھوکے کی متاع ہے, بس چند دن کا دھوکہ ہے, معاملہ ختم. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ, اور یہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. یہ حیوان وہ والا حیوان ہے, حیوان ہے, زندگی, زندہ رہنا, جس سے حی ہم لوگ بولتے ہیں نا, الحی ہمیں زندہ رہنے والا. حیوان ہمیشہ زندہ, ہمیشہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا, آخرت. لو کانوا یعلمون, کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو جاتا, یعنی وہ علم جو حلق کے نیچے اتر جاتا. یہ علم ہمارے پاس بھی ہے لیکن حلق ہی تک ہے, نیچے نہیں اترا ہے. تو یہاں پر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ آئندہ. تو یہ توحید پر آج بات آئی. اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں توحید کو سمجھایا اور کہا توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دو, یہ کوئی کمپرومائز کی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے گردن ہی تو کاٹو گے, لے دے کے کیا کر لو گے, گردن ہی تو کاٹو گے, تو یہ کہاں جائے گا. کٹا نہیں کہ ہم پہنچے اپنی جگہ پر, اسی کا تو انتظار ہے, کاٹو نا. لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے, کٹا نہیں کہ ہم پہنچے. اگر ہم اللہ کے لیے کٹوا رہے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, قرآن میں بار بار آیا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ بس اگر انسان کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے دل میں بھی اترے, آپ سب کے دل میں اترے, یہ زندگی ہی پلٹ دے گی. کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے, صحابہ کرام کی زندگی اسی لیے پلٹی ہے. ارے کیا ہے, بس بڑے بڑے اتنے بڑی سلطنت کے مالک ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ارے عمر کیا ہے یہ, بس جو نارمل حالت میں رہتے ہیں اور اپنا بس کہتے ہیں کہ ہم برابر سرابر بھی چھوٹ جائیں تو بہت بڑی بات. وہ ایسے جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے, اور یہاں تو برابر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں 98-2 کا ریشیو ہے, بدی اور نیکی میں اللہ ہی جانتا ہے. جی کیا حالت ہے, پوری زندگی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.